الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ عادیات کی ابتدائی آیات پر چند باتیں عرض کی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے گھوڑوں کی وفاداری کی 5 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی ایک روحانی بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اپنے مالک کے اشارے پر اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ اس بھاگنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلتی ہیں، اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اپنے مالک کے اشارے پر ایسا بھاگتے ہیں کہ اس بھاگنے کی وجہ سے جب ان کے پاؤں پتھریلی زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پتھروں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ جو پھر بھاگ کر جا کے صبح کے وقت وہ جا کر دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور فرمایا کہ وہ گھوڑے کہ جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے زمین پر سے گرد و غبار اڑنے لگتا ہے،
اور فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیروں اور تلواروں کے اندر اپنے مالک کے حکم پر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں رب ذوالجلال نے کھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں عرض کر دی تھی، اور آگے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے ناشکرا ہونے میں کوئی شک اور تردد ہو اگر، تو تم اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا کوئی بھی انسان اٹھا کر کھڑا کرو اور اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انسان کو دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا کھانا دیکھو، اس کا پینا دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، اس کا چال چلن دیکھو، اس کی غمی دیکھو، اس کی خوشی دیکھو، اس کی زندگی کے مختلف حالات دیکھو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان واقعی کیا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس روحانی بیماری کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ یہ بیماری لگی کیوں؟ کہ انسان رب تعالیٰ کا ناشکرا ہے، اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق کا ناشکرا ہے، یہ ناشکری والی بیماری یا نافرمانی والی بیماری انسان کو لگی کیوں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر بات بیان فرمایا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا یہ انسان دنیا کی محبت کے اندر بہت پکا ہے، بہت شدت والی محبت ہے دنیا کی اس کے دل میں۔ اس دنیا کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو رب تعالیٰ کی ناشکری والی بیماری لگ گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو واقعی یہی بات ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر برائی کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے نا اور غور کریں گے، فکر کریں گے، نبی علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی بات فرمائی اور اس کے اندر پوری انسانی زندگی سما گئی ہے۔ جامعیت ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی۔ فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے اور غور کریں گے، دیکھیں ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے محبت کی وجہ سے۔ ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، جوا کھیلنے والا جواری جو ہے وہ کیوں جوا کھیلتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ایک بندہ رشوت لیتا ہے، رشوت لینے والے سے اگر پتہ کیا جائے، اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو دنیا کی محبت۔ یہاں تک کہ آپ جس گناہ کی بنیاد میں جائیں گے نا، وہاں پر جا کر آپ کو دنیا کی محبت نظر آئے گی، جس کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک خبر سنی کہ ایک نوجوان نے، میں نے باقاعدہ دیکھا اس کا وہ پورا کلپ دیکھا میں نے، کہ اس نے اپنے ہی ایک جاننے والے کو قتل کر دیا۔ اور قتل کس بات پہ کیا ہے کہ وہ بندہ نا ڈمپر کے دونوں ڈرائیور تھے، دونوں ڈمپر چلاتے تھے، وہ جو بجری وغیرہ کے ڈمپر ہیں نا وہ چلاتے تھے۔ اب اس نے راستے میں نا آگے کی طرف کھڑا تھا، اس سے لفٹ لی، اس نے لفٹ دے دی اس کو، دونوں کا ایک پیشہ ہے، ایک لائن ہے نا، لفٹ دے دی۔ اب یہ آگے جا کر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، یہ سازش پک رہی ہے کہ بھائی میں اس بندے کو مار کے یہ بجری بیچ کے تو یہ پیسے میں خود لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں مارا، کہتے ہیں جی کہ اس ہتھوڑا پڑا تھا، ہتھوڑے سے اپنے دوست کو مار کے اور جا کر وہ بجری بیچ کر، کہتے ہیں 48,000 کی میں نے وہ بجری بیچی ہے۔ 48,000 کی بجری بیچ کر یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پکڑا گیا۔
تو دنیا کی محبت ہے جس نے اس سے قتل کروا دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے، ان کے والد کا قتل ہوا تھا، ان کے والد کا قتل سعودی عرب میں ہوا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا کیا کہانی ہے، کیسے آپ کے والد کا قتل ہوا؟ کہتے ہیں ایسے تھا کہ میرے والد نے اپنے بانجے کو لے کر باہر ملک لے گئے اس کو، وہاں پر وہ ہے کہ اپنی رہائش پر بھی رکھا، کام پر بھی لگایا، سب کچھ کر رہے ہیں، سارا اس کا انتظام بھی سنبھال رہا ہے، اور سگا ماموں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کمیٹی وغیرہ نکل گئی یا کدھر سے ان کے پاس پیسے آ گئے، اب اس بانجے کی نظر نہ ان پیسوں پر ہے کہ بھائی ان پیسوں کو میں کیسے ہڑپ کر لوں۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب سو گئے اور سوئے ہوئے تھے، اس نے خنجر اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا کمبل کے اوپر سے۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جیسے ان کو مار رہا تھا نا، وہ کسی طرح سے اپنی جان چھڑا کے باہر بھاگا، سارا زخمی ہو گیا تھا، یہ گلا کٹ گیا، پیٹ کے اندر خنجر لگ گئے، منہ کے اوپر خنجر لگ گئے ان کو۔ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے باہر بھاگے اور یہاں تک کہ زبان سے بول نہیں سکتے تھے، گردن کٹ گئی۔ اللہ نے ہمت دی، تھوڑا سا اٹھ کے باہر گئے تو جا کر اپنی وہ بات لکھوا دی کہ میرے اس بانجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں بڑا دکھ بڑی کہانی تھی ان کی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ کمبل نکالا نا تو ہمارے والد کی آنکھ اس کمبل کے اندر سے نکلی، ان کے دانت ٹوٹے ہوئے اس کمبل کے اندر سے نکلے، ویسے خنجر مار رہا تھا۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جتنا کچھ بھی ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کا قتل کرا دیا، 20 سال اپنے خاوند کے ساتھ رہی، 20 سال اپنے خاوند کے ساتھ رہی، اور کسی کو کہتی ہے 5 لاکھ روپیہ تمہیں دوں گی اور میرے خاوند کو قتل کر دو۔ بندے نے لالچ میں آ کر 5 لاکھ روپیہ لیا اور قتل کر دیا۔ یہ بالکل ہمارے سامنے کی خبریں ہیں، یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو جو چیز بھی آپ دیکھیں گے نا، جو بھی گناہ دیکھیں گے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ ایک دکاندار ہے، دکاندار اگر دھوکہ دے رہا ہے، گاہکوں کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، غلط چیز بیچ رہا ہے، مہنگی بیچ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی دنیا کی محبت ہے، چاہتا ہے کہ دنیا زیادہ آ جائے، دنیا زیادہ آ جائے۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی انسان دیکھیں، آپ غور کریں گے اور تدبر کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی نے 100% برحق فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں یہ باہر ہمارے بھائی جو روڈوں پر ٹریفک والے اگر رشوت لے رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اگر جو ان کے اندر اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن روز کے واقعات ہیں آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، کئی پکڑے جاتے ہیں، کئی سامنے آتے ہیں، اس کے اندر بھی دنیا کی محبت۔ میرا اپنا ایک واقعہ ہے، میں نے ایک مرتبہ سے کوئی 5-7 سال پہلے نیا بائک لیا، تو بائک لے کر گھر آ رہا ہوں، ابھی نمبر تو اسی وقت نہیں لگ سکتا نا، لگ سکتا ہے؟ اچھا وہ راستے میں میرا خیال ہے ان کے کوئی مہینہ آخری تھا، کوئی دسمبر چل رہا تھا یا کیا، اور ان دنوں میں انہوں نے کچھ اپنے وہ پورا کرنا ہوتا ہے سارے، مجھے روک لیا، ہاں جی مولوی صاحب، میں نے کہا جی، کہتے ہیں نمبر نہیں لگا ہوا، میں نے کہا ابھی لے کر آ رہا ہوں، ابھی میں گھر نہیں پہنچا، ابھی یعنی میں دکان سے لے کے گھر آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی یہ میرے پاس یہ فائل ہے اس کی اور یہ کاغذ ہیں، ابھی میں لے کر آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، نمبر کے بغیر تو موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کیسے لے کر جاؤں پھر اس کو میں؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسرا اس کو کہہ رہا ہے یار جان دے مولوی صاحب ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یار تھک گئے ہیں بڑے میرے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، کہتے ہیں بہت تھک گئے ہیں یار، نہیں ابھی بس ٹھیک ہے رگڑی جاؤ۔ 700 روپے کا چلان کیا میرے اوپر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ بھائی یعنی پتہ بھی ہے، ایک بات واضح بھی ہوتی ہے، اور ایسے کئی لوگ اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ صرف یہ پوچھتے ہیں جہاں جی کیا کرتے ہیں جی مسجد کے اندر ہو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی السلام، بڑی غلطی ہوگی آپ کو روک دیا۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ہمارا احترام نہیں ہوتا، دین کا احترام ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں یار پگڑی باندھی ہوئی ہے، دینی لباس ہے، ہاں جی وہ دیکھتے ہیں شاید کوئی مسجد مدرسے والا ہوگا تو احترام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں کے اندر جو رسمیں ہوتی ہیں، غمیوں کے اندر جو رسمیں ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یار رشتہ دار کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا ولیمہ نہ کیا تو، کھڑے ہو کر اگر ہم نے نہ کھلایا تو ہمیں کون کہے گا کہ یہ انگریز کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی پورے ان کے طرز عمل پر ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی تیجا، ساتواں، 40واں شریعت کے اندر نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، کیوں؟ یار رشتہ دار کیا کہیں گے؟ کہیں گے اتنا بھی نہیں کیا ابا کے پیچھے۔ بھائی صدقہ خیرات منع نہیں ہے، ابا کے پیچھے صدقہ خیرات لازماً کرنا ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان کے پیچھے کیا جائے، ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں سب کچھ، لیکن جو ہماری رسم بنی ہوئی ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ جو ہماری رسم بنی ہوئی ہے نا، اور پھر کوئی غریب ہے، مالدار ہے، جیسا کیسا ہے اس نے کرنا لازمی ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں تو جائز نہیں ہے نا، اس کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی، تو بھائی لیکن پھر بھی کر رہے ہیں کہ رشتہ داری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ہمارے والد صاحب کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا جی یہ جو رسم تو علاقے کے اندر چلی آ رہی ہے نا، میں نے کہا جی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے ہم، اگر جو صدقہ خیرات کرنا ہے، جو جس کی توفیق ہے اس حساب سے وہ غریبوں میں اور خاص کر ہماری رشتہ داری میں جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے۔ اچھا کچھ نے تو مان لیا، ایک بھائی کہتے نہیں کہتے نہیں کبھی نہیں، کہتے خود یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، بڑی باتیں بھی سننی پڑی سب کچھ، لیکن ہم ڈٹے رہے بھائی کہ نہیں ایسی اجازت ہے، ایسی جب ہم خود نہیں کریں گے بھائی، ایسا نہیں کریں گے ہم۔ لوگوں جو اس لیے کیا جائے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، تو پھر تو اس کا مقصد یہ ہوا بندے کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، آگے میت کو کیا ثواب ملے گا، یہ تو ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی گناہ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے تو بہت بڑی وعید ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اور ہر اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک بات گنوا کر بتائی ہے ہمیں، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا جان، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قنبہ اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا، جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہارے محلات، تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے رسول، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات گن کر فرمائی ہے، تمہارے ابا جان، اگر کسی جگہ پر تمہارے ابا جان رکاوٹ بنتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، والد کی اطاعت تو ضروری ہے
لیکن خالق کی نافرمانی نہ ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی نہ ہو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. تمہارے بیٹے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تمہارے بھائی مقابلے میں آ جاتے ہیں، تمہاری بیویاں مقابلے میں آ جاتی ہیں. بھائی جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ قریبی رشتے ہیں جن کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے. تمہارے کنبے والے اگر اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت پتہ چلے گا بندہ مانتا کس کی ہے. ویسے تو ساری دعوے دار ہیں نا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے، لیکن جب مقابلہ آئے گا، جب آمنا سامنا ہوگا، تب پتہ چلے گا اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، یا ان رشتہ داروں کی مانتا ہے. کنبے والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسم ہے، یہ کرنی پڑے گی. اللہ اور اللہ کا رسول منع کر رہا ہے، اب پتہ چلے گا کس کی مانتا ہے. والد یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے کرو ناجائز طریقے سے، اب پتہ چلے گا کہ یہ ناجائز طریقے پر مال کما رہا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے اس کے طریقے پر چل رہا ہے. بھائی مقابلے میں آ جاتے ہیں، بیٹے مقابلے میں آ جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے جو کچھ بھی ہے، اب پتہ چلے گا مانتا کس کی ہے. والدین کی نافرمانی پر اکساتی ہے، اگر والدین کا نافرمان کر رہی ہے بیوی، تو اب پتہ چلے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہے یا بیوی کی مان رہا ہے. یہ ساری چیزیں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کتنا وہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جو تم کما رہے ہو نا اس پر بھی ہاں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے گا. تو اب پتہ چلے گا کہ مال کی زیادہ اہمیت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی زیادہ اہمیت ہے. مقابلے کے وقت میں پتہ چلے گا، تجارت کے وقت میں پتہ چلے گا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت کے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہے یا ان کے خلاف چل رہا ہے. اور جب گھر تعمیر کیے جاتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اب یہاں پر یہ حلال کے ساتھ کام کر رہا ہے یا حرام کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو بھئی یہ ساری باتیں ایک ایک کھول کر بیان کی گئی ہے کہ بھئی اب بندے کا پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اس کو رشتہ داری کی محبت زیادہ ہے، اس کو اپنے مال کی محبت زیادہ ہے، تجارت کی محبت زیادہ ہے، اپنے گھروں کی محبت زیادہ ہے. تو بھئی یہاں پر یہ ہر بندہ سوچے، جب بھی کوئی کام کرے دیکھے کہ بھئی اگر ہم اس بات میں اگر فیل ہیں نا تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. اور اسی وجہ سے آج امت مار کھا رہی ہے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہے پیسہ آئے چاہے جیسے بھی مرضی آ جائے، ہم دولت مند ہو جائیں، ہمارے گھر بن جائیں، ہماری کوٹھیاں بن جائیں، ہمارا سب کچھ. اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ مال حلال طریقے سے کمانا ناجائز ہے، حلال طریقے سے کمائیں، بہت اچھی بات ہے. بلکہ حدیث شریف ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں. فرمایا ایک نیک اور صالح بیوی کا مل جانا خوشبختی کی علامت ہے، اچھی سواری کا مل جانا یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے، اور فرمایا کہ کشادہ گھر کا مل جانا یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. 3 چیزیں فرمائی ہیں، صالح بیوی، اچھی سواری، کشادہ گھر. اللہ جس کو عطا فرما دے. اور دیکھیں آپ اگر یہ تینوں چیزیں اچھی ملی ہوں نا تو زندگی پرسکون گزرتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی مشکلات میں رہتی ہے، زندگی تھوڑی مشکلات میں رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع سے اگر اس کو یہ عطا فرمایا ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو سورہ عادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو نافرمانی والی بیماری انسان کو لگی ہوئی ہے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، فرمایا کہ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، دل کی گہرائیوں میں اس کی مال کی محبت اتر گئی ہے، دنیا کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے اس کے. تو وہ جو ناشکرہ ہونے والی بیماری لگی تھی نا اس کی وجہ کیا بنی؟
دنیا کی محبت، اس کی وجہ کیا بنی؟ دنیا کی محبت۔ اور ساتھ ہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آئی اگر کہ بھئی پھر آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا کو طلاق ثلاثہ دے دیں، طلاق مغلظہ دے دیں؟ ہاں جی، کیا مطلب ہے مولانا آپ کے کہنے کا کہ ہم دنیا کے ساتھ کیا کریں؟ پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا پھر ہم سب کچھ چھوڑ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں، دنیا نہ کمائیں؟ اسلام نے تو منع کیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اغنیاء گزرے ہیں، تابعین میں، انبیاء میں۔ بھائی بات کو سمجھے ذرا، حب دنیا الگ چیز ہے، کسب دنیا الگ چیز ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایک ہے دنیا کی محبت اور ایک ہے دنیا کمانا۔ ضرورت کے لیے حلال ذرائع سے دنیا کا کمانا تو فرض ہے۔ دنیا کا کمانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اس کا گزارا نہیں چل رہا، اب دنیا کا کمانا فرض ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ دنیا کے بغیر تو اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اگر اس نے عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اس کو کمانا پڑے گا، اس کو کمانا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حب دنیا نہ ہو، کسب دنیا ہو۔ حب دنیا نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ کسب دنیا ہو۔ بندہ دنیا بھی کمائے، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل نہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ نے فرمایا نا، اس کا دل اللہ کے لیے سالم ہو۔ پورا پورا دل اللہ کو چاہیے، سالم اور سلیم دل اللہ کو چاہیے۔ اس کے اندر دنیا کی گندگی اندر نہ گئی ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار۔ کاموں کے اندر ہاتھ لگے ہوئے ہیں، بندہ لگا ہوا ہے، دل اس یار کے پاس ہے۔ دل کس کے پاس ہے؟ یار کے پاس ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کی یہی کیفیت تھی۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ، بڑے بڑے ارب پتی صحابہ تھے، لیکن ہر وقت ان کا دل کس طرف تھا؟ اللہ کی طرف تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے بڑے تاجر ہیں، کتنے بڑے تاجر، تجارتی منڈیاں چلتی تھی ان کی۔ اور جب کھانے پر بیٹھتے تھے نا تو ہر کھانے پر 150-200 بندہ کھانے پر موجود ہوتا تھا۔ اچھا جب دسترخوان لگ جاتے، سارے کھانے پر بیٹھ جاتے، یہ یوں بیٹھے ہوتے، دیکھتے رہتے اور رونا شروع کر دیتے، یا اللہ آپ کے نبی کو تو کبھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوا، 3 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ یا اللہ کدھر ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہمیں؟ یہ کہتے اور پھر روتے جاتے، اور اسی طرح دسترخوان سے اٹھ جاتے، اور کئی دن فاقوں پر گزر جاتے تھے ان کے۔ دنیا تھی، کسب دنیا تھی، حب دنیا نہیں تھی۔ کسب دنیا تھی، حب دنیا نہیں تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر سارے کا سارا لے آئے۔ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ لائے کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، بس سب لے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے دعوت دی تو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ میں سامان سے لدا ہوا غزوہ تبوک کے لیے دوں گا۔ آپ نے پھر اعلان کیا، ہاں بھائی، اور تو کہتے ہیں پھر اٹھے، یا رسول اللہ 200 اونٹ دوں گا میں سامان سے لدا ہوا۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ دوں گا میں سامان سے لدا ہوا۔ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ ایک بندے کے گھر میں نا کھجور کا درخت آ رہا تھا، ان کا کوئی جھگڑا تھا، لمبا واقعہ کبھی آپ کو سناؤں گا میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بندہ کون بندہ ایسا ہے کہ جو اس ایک درخت کو جنت کے بدلے میں خریدے گا، جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں خریدے گا؟ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور اپنا کھجور کا ایک باغ تھا جو 600 درختوں پر مشتمل تھا، اس کے اندر میٹھا پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا باغ دے کر یہ خریدتا ہوں۔
یہ ہوتی ہے بھائی، یہ چیز ہے کہ یہاں پر حب دنیا موجود نہیں ہے، دنیا دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری ایک مثال دی ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ کی مثنوی شریف ہے نا، پڑھنے لائق ہے، پڑھنے لائق، اردو ترجمے مل جاتے ہیں، پڑھنے لائق، بہت عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس کے ایک بات فرمائی حضرت نے، فرمایا کہ بھائی حب دنیا، یہ حب دنیا، دنیا اور انسان کا دل، دنیا اور انسان کا دل، اس کی مثال پانی اور کشتی جیسی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ پانی اور کشتی جیسی ہے۔ فرمایا دیکھو پانی کشتی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کشتی بغیر پانی کے چل سکتی ہے؟ چل سکتی ہے جی کوئی کشتی پانی کے بغیر؟ پانی کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن فرمایا کہ کب تک چلے گی؟ جب تک پانی اس کے نیچے رہے گا۔ جس دن یہ پانی اندر داخل ہو گیا اس کشتی کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ فرمایا یہی مثال دنیا اور انسان کے دل کی ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی ہی نہیں گزر سکتی، لیکن فرمایا کہ یہ دنیا جب تک دل سے باہر رہے، یہ جیب میں رہے جب تک، جس دن یہ اندر داخل ہو گئی نا، جس طرح پانی کشتی کے اندر داخل ہو کر ڈبو دیتا ہے، اسی طرح جس دن انسان کے دل کے اندر یہ محبت داخل ہو گئی اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی یہ جو ناشکری والی بیماری لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ عادیات میں فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس انسان کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، اس انسان کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری ایک آخری بات ایک عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا اس سے نا بہت سارے نوجوان جو لاٹ ہوتے ہیں نا، جو نکمے ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے آج کہا تھا دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ابا جی ہمیں چھیڑنا نہیں، بس ہمیں چھیڑنا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے والدین شکوے کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا ہے پب جی سے ہی جان نہیں چھوٹتی، ہلتا ہی نہیں ہے، پڑا رہتا ہے، اس کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، کھلایا ہے، جوان کیا ہے، ہلتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو بانے خور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی بات سن کے نا وہ اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اور کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک آخری چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ بہت لوگوں نے چومے کہ نہ چومے؟ او بھائی صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، چومے گئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، لیکن آیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی کسی کے ہاتھ چومے ہیں یا نہیں چومے؟ تو ہمارے علم میں صرف ایک روایت ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے کسی کے ہاتھ چومے ہیں، کسی کے ہاتھ اللہ کے رسول نے چومے ہیں، صرف اگر آپ کو کوئی اور معلوم ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ کون سی روایت ہے؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہیں کچھ نہ کچھ، آپ نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسی سوالی کو انکار نہیں کیا۔ گھر میں کیا کیا چیزیں؟ کہا جی لوٹا، فلانی چیز، دو چار چیزیں گنوا دی۔ فرمایا لے آؤ، جو گھر کا سامان ہوتا ہے، کہا لے آؤ، لے آئے، کہا جا کے بازار میں بیچ دو۔ بازار میں بیچ کے واپس آئے تو 2 درہم ملے۔ کتنے؟ 2 درہم کا سامان بکا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی 1 درہم کا گھر کے لیے راشن لے جاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی اور اس کا دستہ لے آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کلہاڑی اور اس کا دستہ لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، دستہ لے کر آیا، اس دستے کو کلہاڑی کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے فٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود وہ دستہ اس کلہاڑی کے اندر لگایا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لے کر جاؤ، اب 15 دن مجھے نظر نہ آنا، اب 15 دن مجھے نظر ہے۔ ہم جیسے بانے خور ہوتے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا بھی تو بڑی عبادت ہے نا۔ وہ بات سمجھے؟ یہاں پر اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی، 15 دن میرے سامنے نہیں آنا، ادھر نہیں آنا۔ فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹو، بیچو اور اس پر گزارا کرو، 15 دن کے بعد مجھے ملو۔
فرمایا کہ 15 دن کے بعد وہ صحابی جب آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے ملے اور بڑے خوش، 15 دن لکڑی کاٹی تھی، بیچی تھی، خوش تھے نا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ ہاں بھائی سناؤ کیا حالات ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر بھی راشن بھی سارا پورا، سامان بھی آ گیا، سب کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ہاتھوں پر، اس صحابی کے ہاتھوں پر گٹلیاں بنی ہوئی تھی، آپ نے ان کو اپنے مبارک لبوں سے چوما ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حلال طریقے سے دنیا لازمی کمائیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. آپ ہماری مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، آپ کیا ہو رہا ہے ہماری مساجد کے اندر؟ جو لوگ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کی بھی کوئی ضروریات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ وہ جو خدمت والے ہیں نا، ان کے لیے میں الگ بات کرتا ہوں، پہلے آپ کے لیے بات کرتا ہوں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، ہمیں دینی تعلیم بھی دے رہا ہے، اس نے زندگی کا ایک حصہ صرف کر کے یہ پڑھا ہے، لکھا ہے، سب کچھ کیا ہے، وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا اگر، تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں بذات خود ایسے علماء کو جانتا ہوں، یہ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہ جن کے بچے بیمار ہوئے اور 5 ماہ تک وہ بچے گھر میں تڑپتے رہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکے. مسجدوں کے امام ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ پوچھے گا، بھائی یہ بات یاد رکھیں، اللہ پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ مسجد کے اندر فانوس کیسا لگا تھا، کارپیٹ کیسی بچھی تھی، کلر کیسے ہوئے تھے، ٹائلیں کیسی لگی تھی، ماربل کیسا لگا تھا. اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ بھائی جو بندہ تمہاری خدمت پر مامور تھا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا تمہارا. اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کتنا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا یہ چاہیے کہ انسان کی ضروریات اصلیہ جس خرچے کے اندر پوری ہو سکیں. اگر اس کی ضروریات اصلیہ، اس کا کھانا پینا، رہائش، اس کے بچوں کا تعلیم، یہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو مطلب وہ کم ہے. ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، دیہات ہے بالکل، وہاں پر مولوی صاحب کو 20,000 دے رہے تھے، ابھی اس مہینے 30,000 کر دیا. ہاں اچھا، اتنے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں نا کہ تو اتنے زیادہ اتنے زیادہ. ہاں جی، اچھا عام بندے سے کسی سے ہم پوچھیں نا کہ کتنی تنخواہ ہے، کوئی 20-30 بتائے نا تو بڑا خفا ہو کر بتاتا ہے، اور پھر نا ہم بھی اس پہ دل خفا کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی کم ہے، خرچ کیسے چلتا ہے. اور مولوی صاحب اگر کہہ دینا 15-20,000 تنخواہ، ایسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. وہ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی یہ بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، الحمدللہ میں اپنے لیے نہیں، یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں. ہمیں کسی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا مجبور نہ کرے، اور ضرورت بھی نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک دھیان دلوانا چاہتا ہوں. بات میرے ذہن میں کچھ اور آئی تھی اور میں نے آگے سے ایک بات اور بھی ساتھ اضافی یہ کر دی. اور ہمارے ائمہ کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ یقین مانیں آپ نا، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہوتا نا امام صاحب سے آپ کو کیا مل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا، وقت بھی اوپر ہو گیا. وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا کہ بھائی میرا ہاتھی ہے، جو بندہ اس کو رلائے گا نا اس کو میں اتنا انعام دوں گا. اب لوگ آتے تھے، آ کر کہانی سناتے تھے، اور اس کے کان کو پکڑ کے کہانیاں سنا رہے ہیں، اپنی دکھ بھری کہانیاں ہوتی تھی، ایسے ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا. ہاتھی کے در ٹس سے مس نہیں، کان ہلایا وہ گیا، کوئی نہیں جی. اور جس پر نہ روئے تو اس کو سزا بھی ملتی تھی. پیچھے سے نا ایک چپ چاپ سا مولوی صاحب کھڑا تھا. کہا جی آپ بھی آئیں؟ کہا جی میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں بھی کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. مولانا صاحب آئے، آ کر ہاتھی کے کان میں 10 سیکنڈ کے اندر ایک بات کہی. ہاتھی ایسا رویا کہ اس کی آنکھیں جس طرح ساون کے بادل برستے ہیں. اچھا، لوگ حیران و پریشان کہ مولوی صاحب نے کون سی پھونک مار دی ہے کان میں کہ ہاتھی رو رہا ہے. اچھا، بعد میں ان کو انعام مل گیا، سب کچھ ہو گیا. بادشاہ نے نا بعد میں اکیلے میں بلا کر پوچھا
مولانا صاحب بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے غمزدہ لوگ آئے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کا پورا کنبہ جل گیا، کوئی لوگ مر گئے، حادثے میں مر گئے، بڑی دکھی کہانیاں ہیں، بڑی دکھی سٹوریاں ہیں، ان سے ہاتھی نہ رویا، آپ نے ایسی کون سی بات کر دی جس کی وجہ سے رویا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، راز کی باتیں ہیں، ان سے پردہ نہ اٹھائیں۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ راز کی باتیں ہیں۔ کہنے لگا نہیں بہت مہربانی ہوگی مولوی صاحب اگر آپ بتا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ہاتھی کے کان میں صرف اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ میں نے ہاتھی کے کان میں کیا بتایا ہے؟ اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ میری تنخواہ کو سن کے وہ رونے لگا۔ تو ائمہ کی تنخواہیں تو ایسی ہوتی ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جو بات میں کرنے لگا تھا وہ یہ کرنے لگا تھا کہ بھائی جو حضرات دین کے شعبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو، جو ہمارے علماء طلباء ساتھی ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جاؤ جا کے مزدوری کرو، جو دل کرتے کرو، لیکن یہاں کسی کے سامنے ذلیل ہے۔ منڈی کے اندر جاؤ، جا کر ریڑھی لگاؤ، آلو بیچو، جو دل کرتے کرو، لیکن کسی کے سامنے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سر اوپر اٹھانے کے لیے دیا، نیچے جھکانے کے لیے نہیں دیا۔ یہ سر نہ صرف رب کے سامنے جھکنا پسند ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا پسند ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات کے اندر 5 قسمیں کھائی ہیں، اس کے بعد ایک روحانی بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور جب فرمایا کہ اس بیماری کے لگنے کی وجہ کیا ہے تو وجہ یہ فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، فرمایا اس انسان کو دل کی گہرائیوں میں دنیا گھس چکی ہے، اس کی دل کی گہرائیوں میں دنیا کی محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ اس کی وجہ سے اس کو یہ ناشکری والی بیماری لگی ہے۔ اور پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھی بھائی ٹائم پر آیا کریں تاکہ پوری بات تو سن لیں۔ ٹھیک ہے جی، 12 بجے بیان شروع ہوتا ہے، کوشش کیا کریں ساتھی، اگر زیادہ قدر مجبوری میں نہیں پھنسے ہوئے، بیان یہ جلدی بھی آپ کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ بیان جو جلدی رکھا ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ کہ بھائی تاکہ آپ جمعے سے جلدی فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے دنیا کے کچھ کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ آپ جلدی فری ہو جائیں، جا کے اپنے کام کاج کریں۔ ہماری مسجد میں سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر دوسری مسجد ہے، تیسری، ایسے ہم نے کچھ نہ کچھ وقفے سے ان مساجد کا وقت رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں اور اپنے دنیا کے کام کاج کرنے ہیں تو کر لیں۔ تو صبح کا وقت ہے، 12 بجے بیان شروع ہوتا ہے، ساتھی کوشش کیا کریں کہ جلدی آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔